ڈبہ ہے، اس سے بچو. یہ جماعت اسلامی والے اور یہ دنیا کے چور مفتیاں فتوا دے دیں گے کہ یہ ٹی وی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات، ظاہر میں ہو یا باطن میں، پیپر میں ہو یا کسی بھی جگہ پہ. ایک غیر مرد کو غیر عورت کی آواز سننا جائز نہیں ہے، اس کی فوٹو دیکھنا جائز نہیں ہے. ٹی وی میں ہماری اماں نیوز نہیں بولتی، ہماری دادی نیوز نہیں بولتی، ہماری بہن نیوز نہیں بولتی. میں صرف یہ تحقیق کرنے کے لیے جب پرسوں منگل کے دن اخبار آیا، میں نے ایک دوست کے گھر کو گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں چینل کیا ہوتا ہے ذرا بتا. تو میں نے دیکھا دو عورتیں بیٹھ جا کر مسئلے مسائل بات کر رہے. عورتوں مسئلہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی زور کی آواز سے. عورت کو اگر مسئلہ بولنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو نماز بھی پڑھانے کی اجازت ہوتی. عورت کو کیوں نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے؟ نماز پڑھانے کے بہانے اس کی آواز باہر آئے گی. عورت کی آواز آواز تو دور کی بات، پاؤں کی پٹی کی آواز بھی آنا جائز نہیں ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِمْ، قرآن مجید کے 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر آپ کے غلاموں کی بیویوں سے کہہ دو، آپ کی امتیوں سے کہہ دو، اس کے پاؤں کی پٹی کی آواز بھی باہر نہ آئے. قرآن مجید میں صاف طور پر آیا. ہمیں کیسے پٹیاں ڈال لے کر جاتے ہیں، ایسی پٹی لے کر جاتے ہیں، وہ نسبت میں وہ رسم رواج رہتے نہیں. ہمیں ہنگوٹی ڈالتے ہیں تمہیں پٹی ڈالو، ہمیں گلے کی چین دیتی ہیں تمہیں ہاتھ کی چین دو. بزنس چلتا سو جی، ابھی انشاءاللہ بولنے کا ہے. ایسا بولتا ہوں شادی کے عنوان میں، یا تو شادیاں سے نہیں کرنا، نہیں تو لے کو ہی سو آدمی سے بھی مر جانا. اتنا تھوک توں میں، میرا تھوک ختم ہوئے تک تھوکتے رہتا ہوں. سمجھ میں آئی بات تے؟ تھوک ختم ہوئے تک تھوکتے رہتا ہوں. یا تو تم نہ شرم آنا، نہیں تو منجے موت آنا. دونوں میں سے کاتبی ہونا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا چھوتا دیکھتے رہے، نہیں تو انہیں نہیں تو میں بول کر بولتے نہیں. دنیا کے بارے میں جب یہ مقابلہ ہو تو کیا دین کے بارے میں مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو بزنس ہوتا ہے. کیا ہمیں ہنگوٹی ڈالتے ہی تمہیں چین ڈالو، ہمیں ہاتھ گلے کی چین دیتے ہیں تمہیں ہاتھ کی چین دو. بزنس جو چلتا ہے. اب یہ نوشو والے آرس کو جو چین لے کر جاتے ہیں، پاؤں کی پٹی کتنے کلو کی، پاؤں کلو کی، آدھا کلو کی لے کر جاتے ہیں، فخر کہتے ہیں. وہ کیسی رہتی ہے چین نے؟ اللہ اکبر. بمبئی کے کیا بولتا، کوبرا بولتے نہیں، وہ آج کل چلے نا ابھی، وہ کیا بولتے، اللہ حفاظت فرمائے، کلبا کو کوبرا کی کیا بولتے نا، کیا بولتے وہ کلبا میں ناچنے والی عورت پاؤں میں گھنگرو ڈال لے کر ناچتی نہیں، ویسے پٹیاں لے کر جاتے سے. انہیں چلی تھی بھی چھن پن، انہیں آئی تو بھی چھن پن. آنے سے پہلے میوزک کیا کہتا، ہمارے بھابھی آ رہی. واہ جی واہ. بھابھی نہیں، شیطان کی اماں آ رہی ہے سنگ میں، شیطان کی اماں. کیونکہ شیطان کو میوزک اتنا پسند. میں نے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات آج سے کئی جمعہ پہلے کہا تھا، اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ سے کوئی سامان پھسل کر نیچے گرتا ہے، وہ نیچے گرتے ہوئے جو آواز آتی ہے، وہ آواز کو سن کر بھی شیطان خوش ہو جاتا ہے. وہ آواز سنیا تو شیطان خوش ہوتا نا. ہمارے بھابھی کی پاؤں کی پٹی سے خوش نہیں ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے دیکھا کہ دو عورتیں بیٹھ کر مسئلے بیان کرتے ہیں. کیا انہیں ایک سوال کرے تو انہوں ایک سوال، انہوں ایک سوال کرے تو انہوں ایک سوال. دوستو، دین کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹی وی سے دین حاصل نہیں ہوتا. ٹی وی سے خدا کی قسم دین حاصل نہیں ہوتا. کوئی ہے مہیکا لال کے حضرت ٹی وی دیکھ کو میں دعائے خنوت یاد کریا، کون تو بھی ہاتھ اٹھاؤ. اگر انہیں دعائے خنوت یاد بھی کریا تو وہ دعائے خنوت کے اندر 100 غلطیاں رہیں گے. دین کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دین کو جہاں حاصل کرنا وہاں حاصل کرو. قرآن کو جہاں حاصل کرنا وہاں حاصل کرو. حدیث کو جہاں حاصل کرنا وہاں حاصل کرو. حدیث کو کہاں حاصل کرنا؟ مسجد میں، مدرسے میں حاصل کرو. قرآن کو کہاں حاصل کرنا؟ مسجد میں، مدرسے میں حاصل کرو. ٹی وی سے کبھی دین ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ہے کہ حضرت کھانا کہاں کھاتے بھی چلتا نا، اس لیے کھانا پلیٹ میں ڈال لیا، گوشت بھی ڈال لیا، جا کر ککوس میں بیٹھ کر کھا رہا ہے. کوئی کھایا نہیں، وہ کھانے کی جگہ نہیں، کھانا حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ غلط جگہ ہے. اسی طریقے سے دین یہ کھانا ہے. اس دین کو جہاں حاصل کرنا وہاں حاصل کرو. ٹی وی سے کبھی دین حاصل ہونے والا نہیں ہے، ویڈیو سے کبھی دین حاصل ہونے والا نہیں ہے، پکچر سے کبھی دین حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر ٹی وی، ویڈیو، پکچر سے دین حاصل ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی ایک کیسٹ
صحابہ کرام کے پاس پیش کر دیتے، اے صحابہ میری عمر تو صرف 60 پر 3 سال کی ہے، دنیا کی ابھی بہت ساری عمر پڑی ہے، میرے غلام قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، یہ کیسٹ میرے غلاموں کو دے دو تاکہ میری زندگی کو دیکھ کر میرے غلام ہدایت پر آ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کو کیسٹ دی، نہ صحابہ نے تابعین کو کیسٹ دیا، نہ تابعین نے تبع تابعین کو کیسٹ دیا۔ امام ابو حنیفہ کی کیسٹ نہیں، امام شافعی کی کیسٹ نہیں، جنید بغدادی کی کیسٹ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی کیسٹ نہیں، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی کیسٹ نہیں، بلکہ ان کے کتابیں ہیں، ہزاروں کی کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ کتابیں پڑھو تمہارے اندر دین آئے گا، یہ کتابیں پڑھو تمہارے اندر ایمان مضبوط ہوگا، یہ کتابیں پڑھو تمہارے اندر ایمان کی تقویت پیدا ہو جائے گی۔ بڑے بڑے علماء کرام اپنے دونوں پاؤں کو جوڑ کر پیٹ میں پتھر باندھ کر علماء کے سامنے بیٹھتے تھے، علماء ان کو دین سکھاتے تھے، وہ دوسروں کو دین سکھاتے تھے۔ دوستو ٹی وی سے دین حاصل مت کرو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ ٹی وی کو اتنا یہ کہتے ہیں، ہم نے سعودی میں جا کر دیکھا کعبۃ اللہ میں ویڈیو پکڑ رہے ہیں، مسجد نبوی میں ویڈیو پکڑ رہے ہیں، وہاں کی نماز آتی ہے، وہاں کی تراویح آتی ہے۔ دوستو کعبۃ اللہ کی تراویح بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، مسجد نبوی کی تراویح بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، مسجد نبوی کا پروگرام بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آج سعودی کے اندر بھی انگریز چھا گیا ہے، آج سعودی کے اندر بھی انگریز چھا گیا ہے۔ وہ ٹی وی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو سمجھنے دیجئے، ہمیں کعبۃ اللہ دلیل نہیں ہے، ہمیں مسجد نبوی دلیل نہیں ہے، ہمارے واسطے قرآن دلیل، ہمارے واسطے نبی کی زندگی اور حدیث دلیل ہے۔ قرآن میں جو آیا وہی عمل کریں گے، حدیث میں جو آیا وہی عمل کریں گے۔ اگر حدیث اور قرآن کے مخالفت میں مکے کے مسلمان بھی کوئی غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ مدینے کے مسلمان بھی کوئی غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ بچو دوستو، ایسی برائی سے بچو۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو منگل کے دن شائع ہوا تھا بالکل صحیح فتویٰ تھا، بالکل اچھا فتویٰ تھا، اور امت کے لیے اور مسلمانوں کے